پیارے بچوں، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے کام چور بکری۔ بچوں، ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا سلطان پور۔ وہاں پہ ایک بکری رہتی تھی جس کا نام تھا گلابو۔ گلابو اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی، لیکن اس کے بچے جو ہے وہ بھوک کے مارے جاگ گئے اور بچوں نے اپنی ماں کو شور مچا کر جگانا شروع کر دیا۔ بچے اپنی ماں گلابو کو آواز دے رہے تھے کہ اٹھو اور ہمیں کھانا کھلاؤ، کیونکہ بچوں کو بہت بھوک لگ رہی تھی نا۔ مگر بکری گلابو کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ صبح صبح اٹھ کر اپنی نیند خراب کرے، کیونکہ گلابو کو تو نیند بہت پیاری تھی۔ بچوں، گلابو نے اپنے بچوں کو کئی بار بولا کہ ابھی مجھے سونے دو، کیونکہ ابھی میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ مگر بچے تھے کہ بھوک کے مارے نڈھال ہو رہے تھے۔ بچوں نے اپنی ماں گلابو کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور شور مچاتے جا رہے تھے کہ انہیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ بچوں، پھر کیا تھا، گلابو کو مجبوراً اٹھنا ہی پڑا اور بڑبڑاتی ہوئی بولنے لگی کہ یہ بچے مجھے چین سے سونے بھی نہیں دیتے۔ گلابو نے بچوں سے پوچھا کہ کل جو کھانا لائی تھی میں، وہ کہاں گیا؟ تو بچے بولے کہ وہ تو سارا کھانا ختم ہو چکا ہے اور اب ان کے لیے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر گلابو کو بچوں بہت غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کے پیٹ تو جیسے کنویں ہیں کہ میں جتنا بھی کھانا لاتی ہوں وہ سب کھا جاتے ہو۔ بچوں، آخر کار گلابو تنگ آ کر کھانے کی تلاش میں کھیتوں کی طرف نکل پڑی۔ گلابو چلتے چلتے سوچتی جا رہی تھی کہ ان بچوں کو کیا پتا کہ کھانا تلاش کرنے میں اسے کتنی مشکل پیش آتی ہے، جبکہ بچوں نے میرے ناک میں دم کر رکھا۔ کتنی محنت لگتی ہے کھانا تلاش کرنے میں۔ لیکن بچوں، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ گلابو بہت کامچور اور سست بکری تھی۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ گلابو کو تو دن رات صرف سونا اور آرام کرنا ہی پسند تھا۔ جنگل کے جانور گلابو کو کھانا دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ تلاش میں ہی تھی کہ گلابو کو دور سے ایک سیبوں کا باغ جو ہے نا وہ بچوں نظر آ گیا۔ باغ لال سرخ سیبوں سے لدا پڑا تھا۔ اب گلابو فوراً باغ کی طرف جانے لگی کہ آج تو جلدی ہی کام بن گیا اور یہیں سے کچھ پھل لے کر بچوں کو جا کر کھلا دوں گی۔ بچوں، جیسے ہی گلابو باغ میں پھل توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو وہاں ایک موٹا تازہ بیل جو کہ اس باغ کا مالک تھا وہ وہاں پہ آ گیا۔ اس نے گلابو کو روک لیا اور بیل نے گلابو کو بولا کہ یہ سیب مفت میں نہیں ملیں گے تمہیں، اور اگر پھل چاہیے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ بچوں، گلابو کے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو گلابو نے بیل سے رحم کی اپیل کی اور کہا کہ میرے بچے بہت بھوکے ہیں، پلیز مجھے پھل لینے دو، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بچوں، بیل کو یہ سن کر گلابو پر رحم آ گیا، مگر بیل نے ایک شرط رکھ دی۔ بیل نے کہا کہ گلابو، اگر تمہیں اپنے بچوں کے لیے کھانا چاہیے تو روزانہ باغ کو پانی دینا ہوگا، یعنی تمہیں کام کرنا ہوگا۔ تو وہ روزانہ جو ہے وہ گلابو کو اس کے بچوں کے لیے پھل دے سکتا ہے۔ بچوں، مگر گلابو نے کیا کیا، کام تو اس نے کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ تو سست تھی اور بڑبڑاتے ہوئے پھر وہاں سے چلی گئی۔ بچوں، چلتے چلتے گلابو کے پاؤں جو ہے نا وہ دکھنے لگے، وہ بہت تھک چکی تھی۔ پھر اس کو ایک انسان کا گھر نظر آتا ہے۔ وہاں کچھ بکریاں گھر کے ذہن میں کھڑی گھاس کھا رہی تھیں۔ گلابو وہاں پہنچی، مگر ان بکریوں نے بھی اسے صاف جواب دے دیا۔
बच्चों, उन बकरियों ने भी गुलाबों को बोला कि यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता हमें, क्योंकि हम जो बकरियां हैं ना, हम रोज़ाना अपने मालिक को दूध देती हैं, तब जाकर मालिक हमें खाना देता है। इतने में बच्चों क्या हुआ कि घर का मालिक, उसका नाम था जमालो, जमालो आ गया। उसने गुलाबों से पूछा कि वो यहाँ आई है और कहाँ से आई है। तो गुलाबों ने बोला कि उसके बच्चे बहुत भूखे हैं, उसको खाने की ज़रूरत है। तो बच्चों, उस जो बंदा था ना, उस जमालो ने भी शर्त रख दी कि अगर वो रोज़ दूध देगी तो वो उसे रोज़ाना खाना देगा। मगर गुलाबो ने फ़ौरन इनकार कर दिया और वहाँ से भी चलती बनी। बच्चों, थोड़ी आगे जाकर गुलाबो को एक खेत नज़र आया। वहाँ पर बहुत सारी हरी भरी फसलें थीं। गुलाबो बहुत खुश हुई। गुलाबो ने सोचा, अरे यहाँ तो मुफ्त का खाना मिलेगा, यहाँ तो कोई भी नहीं। पहले मैं खूब पेट भरकर खुद खाऊंगी और फिर अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खाना ले जाऊंगी यहाँ पर, और यहाँ तो कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं। फिर क्या था बच्चों, गुलाबो ने खूब पेट भरकर खाया और बाद में बच्चों के लिए भी बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि वो तो सुस्त थी, उसको तो आराम पसंद था। गुलाबो को वहाँ एक दरख्त नज़र आया, तो गुलाबो ने हस्बे आदत वहाँ पर दरख्त के नीचे बैठकर आराम करना शुरू कर दिया और दरख्त के नीचे बैठकर सो गई। तो बच्चों, कुछ देर में खेत का मालिक, जिसका नाम था खैरू, वो वहाँ आ गया। उसने देखा कि उसकी फसल किसने तोड़ी है। तो साथ ही उसने देखा कि गुलाबो बहुत सारा जो फसल थी वो तोड़कर अपने बच्चों के लिए, जो उसने खाना तोड़ा था, काट कर रखा हुआ था कि आराम करने के बाद मैं घर ले जाऊंगी, उसने देखा कि वो कटा पड़ा जो फसल है वो उधर पड़ी हुई है उसके पास। उसने गुलाबों को पकड़ लिया और उसी दरख्त के साथ जो है वो रस्सी से बांध दिया। बच्चों, गुलाबों ने खैरू से रहम की अपील की और बहुत रोई कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं। मगर बच्चों, खैरू जो है ना, उसका दिल सींचता ही नहीं, उसको तरस नहीं आया। फिर क्या था बच्चों, गुलाबो वहाँ 3 दिन तक भूखी प्यासी उसी पेड़ के साथ बंधी रही। उधर गुलाबों के बच्चे घर में भूखे बैठे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे और सोचने लगे कि आखिर माँ जो है वो जाकर कहीं सो गई होगी, क्योंकि माँ हमारी को तो आराम करने का बहुत शौक़ है। बच्चे आपस में बातें करने लगे कि चलो, बेशक उनकी माँ कितनी ही कामचोर और सुस्त है, उसे हमारी परवाह नहीं, मगर हमें अपनी माँ की बहुत परवाह है, हमें उसकी फ़िक्र है। चलो हम सब अपनी माँ को जाकर ढूंढने निकलते हैं। उधर गुलाबो 3 दिन से उस पेड़ के नीचे रस्सियों से बंधी पड़ी थी, और क्योंकि 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था तो गुलाबो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। बच्चों, उसी रात जो है गुलाबो के नज़दीक एक चूहा आता है। गुलाबो चूहे से दरख्वास्त करती है कि प्लीज़ उसके बच्चे भूखे होंगे, लिहाजा तुम मुझे यहाँ से रस्सी काट कर मुझे आज़ाद कर दो। फिर चूहे को रहम आ जाता है और चूहा रस्सी काट कर बकरी को आज़ाद कर देता है। बच्चों, तो बच्चों, गुलाबो जो है ना, जल्दी जल्दी खाना लेकर अपने घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि सारे बच्चे गायब होते हैं। गुलाबो बहुत परेशान हो जाती है। फिर क्या था बच्चों, गुलाबो बच्चों की तलाश में निकल पड़ती है और उसी बैल के पास पहुंचती है जो कि सेबों के बाग का मालिक था। वहाँ बैल गुलाबो को बताता है कि हाँ, उसके बच्चे 2-3 दिन पहले उसके पास आए थे और अपनी माँ के बारे में पूछ रहे थे। मगर जब बैल ने बच्चों को बताया
کہ ان کی ماں بڑی کامچور اور سست ہے، تو بچے بہت شرمندہ ہو کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ گلابو روتی ہوئی وہاں سے نکل پڑی اور بچوں کی تلاش میں ہر طرف بھٹکتی پھری اور چلتے چلتے شیخو کے گھر پہنچتی ہے۔ شیخو سمجھتا ہے کہ گلابو پھر سے شاید چوری کرنے آ گئی ہے، مگر گلابو کہتی ہے کہ میں تو اپنے بچوں کی تلاش میں یہاں آئی ہوں۔ شیخو نے گلابو کو بتایا کہ ہاں 2-3 دن پہلے بچے بھوک کے پیاسے اس کے پاس آئے تھے اور اس نے ان سب کو کھانا کھلا کر رخصت کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کھانا کھانے کے بعد وہ سبھی اپنی ماں کی تلاش میں چلے گئے تھے، مگر ایک شیر نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ بچوں، یہ سننا تھا۔ یہ سن کر گلابو کے ہوش اڑ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ اسے احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ بچوں کی موت کی جو ذمہ دار ہے وہ خود ہے، کیونکہ اسے کام نہ کرنے کا اور آرام کرنے کا اس کو شوق ہے۔ وہ صرف آرام کو ترجیح دیتی ہے، کام نہیں کرتی اور اپنے بچوں کا پیٹ خود نہیں پالتی۔ گلابو کہتی ہے کہ اگر اس دن بیل کی بات مان کر وہاں کام کر لیتی یا شیخو کی شرط مان لیتی اور اس کو دودھ دے دیتی تو بچے آج زندہ ہوتے۔ یہی سوچ کر وہ کھیت کے مالک کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کو اسی پیڑ سے باندھ دے، کیونکہ وہ اب جینا نہیں چاہتی۔ کھیت کا مالک یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور اس کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ کس پر؟ بچوں، گلابو پر۔ اور وہ گلابو کو کہتا ہے کہ میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، اللہ کے غلطی تمہاری ہے، تم نے اپنے بچوں کو محنت کر کے کھانا نہیں کھلایا۔ گلابو کہنے لگی اگر تم مجھے سزا نہیں دو گے تو میں خود ہی کہیں جا کر مر جاؤں گی۔ گلابو کا یہ کہنا ہی تھا بچوں کہ پیچھے سے جو ہے نا بچوں کی آواز آتی ہے۔ گلابو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو اس کے تینوں بچے زندہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ گلابو خوشی سے بے حال ہو جاتی ہے اور انہیں دوڑ کر اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ پھر گلابو کو آ کر چوہا بتاتا ہے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو شیر نے گھیر لیا ہے تو چوہا وہاں فوراً پہنچتا ہے اور اس نے شیر کو ڈرا کر بچوں سے جو ہے وہ آزاد کروا لیا۔ گلابو کھیت کے مالک کو کہتی ہے کہ اب وہ ہمیشہ محنت کرے گی اور بچوں کو محنت کر کے کھلائے گی، کیونکہ محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ بچوں، یہ ہمیں جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ محنت میں عظمت ہے، ہم سب کو محنت کرنی چاہیے۔ گلابو کے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں یہ سن کر کہ آج ان کی ماں کو جو ہے نا وہ محنت کی قدر کا احساس ہو گیا ہے۔ پیارے بچوں، پھر کیا تھا کہ گلابو نے اس دن کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ روزانہ کھیتوں میں کام کرتے تھے اور ان کو پیٹ بھر کر کھانے کے لیے اپنا کھانا بھی مل جاتا تھا، اور یوں بچوں پھر وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو کبھی بھی کام چوری نہیں کرنا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ابھی آج کل آپ کا پڑھائی کرنے کا وقت ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ خوب دل لگا کر پڑھیں تاکہ آپ اچھے نمبر لیں اور کل کو آپ اپنا مستقبل روشن کر سکیں۔ تو بچوں، کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اوکے، اللہ حافظ۔